الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں خوب برکتی عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں علم نافع عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تقریباً پچھلے 5 ہفتوں سے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ معاملات اہل سنت کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہفتہ واری اجتماع میں ہم کسی کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے یا کسی سے بحث، ڈیبیٹ یا مناظرہ کرنے کے لیے نہیں جمع ہوتے، بلکہ ہم اپنے دین کی حقیقت کو اور اپنے عقائد و معاملات کی حقانیت کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو اسی کڑی کے تحت میں آپ کے سامنے معاملات اہل سنت بیان کر رہا ہوں، جس میں آپ نے یہ سنا یا رسول اللہ کہنا کیسا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کیسا، اسی طرح اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کرنا کیسا، آثار و تبرکات کے فضائل اور ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ انشاءاللہ اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا یہ کیسا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے پر۔ نبی کا ترجمہ ہوتا ہے غیب بتانے والا، تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو، تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اللہ رب العزت گویا تمام ایمان والے بندے بندیوں کو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ دونوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے ہیں۔
تو ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ حکم اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حکم دنیا کے ہر انسانوں کے لیے نہیں بلکہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے اس کے ساتھ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، مطلقاً فرما دیا کہ تم درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اللہ نے کسی عمل کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو۔ نہ نماز کے بارے میں رب نے یوں فرمایا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، نہ صدقے کے بارے میں، نہ قربانی کے بارے میں۔ جتنی عبادات ہیں کسی عبادت کے بارے میں رب نے یہ نہیں فرمایا، لیکن جب بات آئی محبوب کے درود و سلام کی تو رب نے تاکید کی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھیجا کرتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو یہ کتنا ہی پیارا عمل ہے کہ جو خود میرا پروردگار بھی کرتا ہے اور ایمان والوں کو حکم بھی دیتا ہے کہ تم بھی کیا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم درود شریف ایسے کیوں پڑھتے ہو، ویسے کیوں نہیں پڑھتے، یہاں کیوں پڑھتے ہو، وہاں کیوں نہیں پڑھتے۔ اور واضح کر دوں، لوگ آج کے دور میں اعتراض کرتے ہیں اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہو، نماز کے بعد دائیں طرف مدینے کی طرف رخ کر کے درود شریف کیوں پڑھتے ہو، یہ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو، یہ محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو، یہ نماز فجر کے بعد کیوں پڑھتے ہو۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ تم پڑھو، تم محبوب پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، اور دوسری طرف اعتراض کرنے والے کہہ رہے کہ تم یہاں کیوں پڑھتے ہو، وہاں کیوں پڑھتے ہو، اب کیوں پڑھتے ہو، تب کیوں پڑھتے ہو۔ اللہ تو مطلقاً فرما رہا ہے کہ پڑھو، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی قید نہیں کہ بندو اس وقت پڑھنا، اس وقت نہیں، ایسے پڑھنا، ایسے نہیں، یہاں پڑھنا، وہاں نہیں۔ کیا اللہ نے ایسا فرمایا ہے؟ اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی بندہ کہے میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو میرا یہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو عام عوام میں سے لوگ کہیں گے، کوئی مفتی عالم حافظ ہوگا وہ بھی کیا کہے گا، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں روزانہ فجر کے بعد 313 بار پڑھتا ہوں، میں عشاء کے بعد 515 بار پڑھتا ہوں، میں رات سونے سے پہلے 1000 پڑھ کر سوتا ہوں۔ اب آپ بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز۔ اب کوئی کہے کہ نہیں نہیں یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا ہے کہ فجر کے بعد 313 بار پڑھو، حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ روزانہ 1000 بار پڑھو۔ یہ تم جو پڑھ رہے ہو تو یہ جائز نہیں ہوا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو اس طرح پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم ان سے سوال کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فجر کے بعد 313 بار پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اگر مغرب کے بعد 515 بار پڑھنے کا حکم نہیں دیا، رات سونے سے پہلے 1000 بار پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اگر نبی نے ان وقتوں پر حکم نہیں دیا ہے کہ اتنا پڑھا کرو، تو کیا بتاؤ اللہ اور اس کے رسول نے ان وقتوں پر اتنی مرتبہ درود پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو جب منع نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کام کیا ہوا؟ جائز ہے۔ منع کیا جائے تو کہیں گے حرام ہے۔ اللہ نے منع کیا، قرآن میں آیات موجود ہیں، بخاری مسلم میں حضور کا فرمان موجود ہے۔ اگر منع نہیں کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ منع نہ کیا جائے تو وہ کام جائز ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا میں اپنے تمام کاموں سے فراغت کے بعد
جو وقت بچتا ہے اس وقت میں آپ پر درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے وقت تک درود بھیجا کروں, پڑھا کروں؟ تو حضور نے فرمایا جتنا پڑھو اتنا بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کیا آقا میں 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجوں گا, یعنی 25% عبادات سے, وظائف سے, روزی روٹی حاصل کرنے سے جو وقت بچے گا اس میں 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجوں گا. یہ ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا, اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا. تو انہوں نے عرض کیا آقا ٹھیک ہے, اب میں آدھا حصہ آپ پر درود بھیجا کروں گا, یعنی اس 25 کو میں نے 50% کر دیا, اب آدھا جتنا وقت بچے گا آدھا وقت آپ پر درود و سلام. اب ٹھیک ہے؟ نبی نے فرمایا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا. اور اچھا, نبی تو یہاں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ پوچھتا ہے اذان سے پہلے کہاں لکھا ہوا ہے, جمعہ کی نماز کے بعد کہاں لکھا ہوا ہے, فجر کے بعد کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی تو کسی بریلوی کو نہیں, اپنے صحابی کو تعلیم دے رہی ہیں, جتنا بڑھا دے اتنا اچھا. اور اس غلام بھی بڑھاتا چلا جائے. عرض کرتے آقا اب 75% آپ پر درود بھیجوں گا, جتنا وقت بچے گا 1/3 حصہ آپ پر درود. نبی نے فرمایا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہو. عرض کرتے آقا اب جتنا وقت بچے گا کچھ اور نہیں کروں گا, پورے کے پورے وقت صرف آپ پر درود بھیجوں گا, پورے کے پورے وقت صرف آپ پر درود بھیجوں گا. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے, اب تمہارے لیے میرا درود و سلام ہی کافی ہے, یعنی اب کوئی وظیفہ تو بھی نہ بھی پڑھے تو میرا درود و سلام ہی تیرے لیے کافی ہے, ہر کام بنانے کے لیے کافی. اب نبی نے فرمایا میرا درود و سلام تیرے لیے کافی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب کافی کس کے لیے ہے؟ ہر چیز کے لیے کافی ہے. روزی میں برکت چاہتا ہے تو درود شریف کی کثرت کر, لوگوں کے دل میں عزت چاہتا ہے تو درود شریف کی کثرت کر, مرض سے شفا چاہتا ہے تو درود شریف کی کثرت کر, اگر کاروبار میں ترقی چاہتا ہے تو درود شریف کی کثرت کر, اگر سفر میں راستے میں حفظ و امان چاہتا ہے تو درود شریف کی کثرت کر. تو نبی ایک طرف بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہاں ہم بڑھانے والوں میں یہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ, نبی نے صحابی کو کہا اور بڑھا دو تو اور تمہارے لیے اچھا. ہم نے وہیں سے سیکھ لیا اور ہم نے کہا جتنا ہوگا اتنا بھیجیں گے درود, جتنا ہوگا. اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے, اذان کے بعد بھی پڑھیں گے, دعا سے پہلے بھی پڑھیں گے, دعا کے بعد بھی پڑھیں گے, جمعہ کے دن آئیں گے تو بھی پڑھیں گے, فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں گے. یوں تو جمعہ اور فجر میں مائک پر پڑھیں گے اور تمام نمازوں کے بعد بنا مائک کے مدینے کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھیں گے. تو ہم نے یہاں بڑھانا شروع کر دیا اور وہ کہتا یہاں کہاں لکھا, یہاں کہاں لکھا, یہ کب لکھا, وہ کب لکھا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر اذان سے پہلے حضرت بلال نے درود نہیں پڑھا تو نبی نے اس کو ناجائز و حرام تو قرار نہیں دیا تھا نا. اگر نمازوں کے بعد صدیق اکبر نے اپنے رخ کو مدینے کی طرف کر کے درود نہیں پڑھا تو نبی نے اس کو ناجائز و حرام بھی تو نہیں کہا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نبی کے مدینے کی طرف رخ کر کر کیوں درود پڑھتے, بلال اذان سے پہلے کب درود پڑھتے؟ ارے جب خود مدینے کے تاجدار آنکھوں کے سامنے موجود تھے تو ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ صحابہ کا تو ایک لمحہ بھی نبی کے درود و سلام سے خالی نہیں تھا, خالی نہیں تھا. وہ تو ہر وقت پڑھا کرتے تھے, وہ ہر وقت. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, لوگ کہتے کھڑے ہو کر درود پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے کھڑے ہو کر درود پڑھنے کی کہاں ممانعت ہے؟ ممانعت کہاں ہے بھلا بتائیے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اور آپ کے والد صاحب آ گئے تو آپ والد صاحب کو کھڑے ہو کر سلام کریں گے کہ بیٹھے بیٹھے سلام کریں گے؟ جی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, استاد آ گئے کمرے میں تو کھڑے ہوں گے کہ بیٹھیں گے؟ ارے ہم سنیوں کا الحمدللہ ہم اگر کھڑے ہو کر درود و سلام نبی پر بیچتے ہیں تو ہمارے نزدیک کھڑے ہونے میں تعظیم ہے, ادب ہے, احترام ہے. اور جب ہم سنی ماں باپ کا احترام کریں, استاد کا احترام کریں,
پیر کا احترام کریں، مسجد کے امام کا احترام کریں، ہمارے جلسے میں کوئی عالم آئے تو بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی تعظیم اور احترام کیوں نہ کریں؟ ارے عام لوگوں کی تعظیم کرو گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور نبی کی تعظیم تو ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کی تعظیم تو ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کی تعظیم نہ کرے وہ مومن ہوگا؟ جی، نبی کی تعظیم جو نہ کرے کیا وہ مومن ہوگا؟ آپ دیکھیں، ابلیس جنت میں رہتا تھا، جنت کے باغوں میں ٹہلتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، لیکن اس کو جنت سے نکالا گیا لعنت کا توق ڈال کر۔ کس وجہ سے؟ اس نے اللہ کے سجدوں کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے ذکر و اذکار کا انکار نہیں کیا تھا، فرشتوں کو پڑھانے لکھانے کا انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا تھا۔ مولا سب کروں گا، میں ان کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اور وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ سجدہ گویا آزمائش تھی، وہ سجدہ گویا امتحان تھا، اور اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کا کروایا گیا وہ کچھ اور نہیں تھا، بلکہ اس سجدے کا مقصد ابلیس کو بے نقاب کرنا تھا۔ ابلیس کو بے نقاب۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو اس نے تعظیم کا انکار کیا۔ اب اگر آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کرے، جنت میں رہنے والا ہو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو زمین پر رہ کر تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے، کیا وہ زمین پر رہ کر جنت میں جا سکے گا؟ تو ہم سنی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں تعظیم نظر آتا ہے، ادب نظر آتا ہے، احترام نظر آتا ہے، شرافت نظر آتی ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ بات سن لیں، ہمارے کسی عالم نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہی صلاۃ و سلام کا پڑھنا جائز اور حلال ہے، یا کہیں نہیں لکھا ہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا فرض یا واجب ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مطلقاً فرما دیا درود و سلام پڑھنے کے لیے، کوئی کنڈیشن نہیں، نہ وقت کی قید، نہ پاکی ناپاکی کی قید، نہ کسی جگہ کی قید، نہ کسی خاص پوزیشن کی قید، کچھ بھی نہیں، مطلقاً فرما دیا کہ تم پڑھو، خوب سلام بھیجو۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تمام عبادات کے لیے بہت ساری کنڈیشن ہیں، لیکن نبی کا درود و سلام وہ ہے کہ بندہ وضو کے ساتھ پڑھے تو بھی جائز ہے، بنا وضو کے پڑھے تو بھی جائز ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے، وضو ہی نہیں، حالت ناپاکی میں پڑھے تو بھی جائز ہے، گھر میں بیٹھ کر پڑھے تو بھی جائز، سواری میں بیٹھ کر پڑھے تو بھی جائز، دفتر میں بیٹھ کر پڑھے تو بھی جائز، ہوٹل میں بیٹھ کر پڑھے تو بھی جائز، دوست احباب کے ساتھ ہو تو بھی جائز، گھر کے دسترخوان پر ہو تو بھی جائز۔ اب مطلقاً جب رب نے فرما دیا محبوب پر تم بھی درود اور خوب کثرت سے سلام بھیجو، تو ہمارے بزرگوں نے فرما دیا اللہ نے کوئی قید نہیں لگایا ہے، جہاں ہو، جس حالت میں ہو، جس وقت بھی چاہو نبی پر تم درود و سلام بھیج سکتے ہو۔ پھر یہ قید لگانے والے کون ہیں؟ تم کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ایسے نہیں پڑھنے کا، ویسے پڑھنے کا، ویسے نہیں پڑھنے کا، ایسے پڑھنے کا، ادھر نہیں پڑھنے کا، ادھر پڑھنے کا، اذان سے پہلے نہیں پڑھنے کا، میلاد کے بعد نہیں پڑھنے کا۔ تم کو یہ پاور کس نے دیا ہے؟ کیا یہ اتھارٹی تم کو دی گئی ہے؟ تم آتھورائزڈ پرسن ہو؟ کون ہو تم؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے بے ایمانوں کو تو حکم دیا ہی نہیں ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ جن کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو، ایمان والے پڑھ رہے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ جل رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ کھڑے ہو کر بیٹھ کر تم لڑتے ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا،
پورے سفر میں حج کے تمام ارکان جب وہ ادا کر رہا تھا تو ہر ارکان کے وقت وہ حضور پر درود ہی پڑھ رہا تھا. طواف ہو، حجر اسود کا بوسہ ہو، مینا کی گھاٹیاں ہو، عرفات کا میدان ہو، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت وہ درود ہی پڑھ رہا تھا. مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے اس کو روک کر پوچھا کہ نوجوان، کیا تجھے کوئی اور دعا نہیں آتی؟ کیا تجھے قرآن سے کچھ اور یاد نہیں ہے؟ تو صرف درود شریف ہی پڑھتا جا رہا ہے، بات کیا؟ تو نوجوان نے کہا بابا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگ مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں، میرا نام سفیان ثوری ہے. تو نوجوان کہتا ہے کہ اگر آپ دور حاضر کے میں آپ کا شمار نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ راز نہ بتاتا. چونکہ آپ اللہ والے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں حج پر نکلا تو میں تھا، میرے ساتھ میرے والد بھی تھے. راستے میں اچانک میرے والد کا انتقال ہو گیا. جب والد کا انتقال ہوا تو قافلے والے ہمیں وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. اب میں انتظار میں تھا کہ کچھ لوگ اور آئیں تو میں ان کے ساتھ مل کر کفن دفن کی تیاری کروں. اب وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے میرے والد کا چہرہ بگڑتا گیا. میرے والد کا، اب آپ جانتے چہرہ کب بگڑتا ہے، چہرہ کیسے بگڑتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چہرے دھوپ میں موسم کی تبدیلی میں کم بگڑتے ہیں، بندے کے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ بگڑا کرتے ہیں. زیادہ ایک آدمی کتنا بھی کریم لگائے، پاؤڈر لگائے، کتنا بھی اپنے آپ کو جا کر فیشیل کرائے، سجنے سورنے کی کوشش کرے، لیکن اعمال اگر بدتر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چہرہ اس کا خوبصورت نہیں ہوتا ہے. اللہ نیکوں کے چہرے کو نور عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، خواجہ حسن بصری، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندے کے ایمان کی حلاوت اس کے چہرے سے ظاہر ہو جایا کرتی ہے. ایمان یعنی ایمان کس پائے کا ہے یہ اس کا چہرہ بتا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو واقعی بنتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں پرہیزگار، ان کے چہرے دیکھو تو اللہ ان کے چہروں کو نور عطا فرماتا ہے. بنا کریم کے بھی چہرے چمکتے ہیں. کیوں؟ چہرے پر کسی کریم اور لوشن کا نور نہیں ہوتا، چمک نہیں ہوتی ہے. اللہ ان کے چہرے کو تقوی کا نور عطا فرماتا ہے. اللہ ان کے چہرے کو خوف خدا کا نور عطا فرماتا ہے. حضرت سری سختی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں میں روزانہ اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں. میں روزانہ اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ تو نہیں دیا گیا، میری ناک ٹیڑھی تو نہیں کر دی گئی، میرا چہرہ کالا تو نہیں پڑ گیا. تو بندے کے گناہوں کی وجہ سے چہرے بدل دیے جاتے ہیں. قرآن مقدس میں بعض قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، پورے جسم کو اللہ نے انسانوں جیسا رکھا، شکلوں کو بندروں جیسا بنا دیا ہے، بندروں جیسا. آج یہ جو میک اپ کر کر کے ناچتے گاتے ہیں اور بڑے خوبصورت حسین و جمیل نظر آتے ہیں، ان کی اصلیت جب میک اپ اترے تو دیکھو ان کے چہروں پر میک اپ کرنے سے چمک تو آ جاتی ہے، لیکن میک اپ اتر جائے تو چہرہ لعنت والا ہوتا ہے. نافرمانی کر کے چہرے پر چمک کیسے آ سکتی بلا بتاؤ؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے میرے باپ کا انتقال ہوا، وقت کے ساتھ چہرہ کالا پڑ گیا، میں پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے باپ کے ساتھ. کہتا ہے میں باپ کے سرانے بیٹھا قافلے کا انتظار کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی میں نے دیکھا میرے خواب میں خوبصورت آنے والا آیا. اس آنے والے نے قریب آ کر میرے باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور میرے باپ کے چہرے پر اپنے نور والے ہاتھوں کو پھیرا. وہ نوجوان کہتا ہے میرے باپ کا چہرہ تو سیاہ پڑ چکا تھا، لیکن اس آنے والے بزرگ کے ہاتھ کا کیا لگنا تھا، اللہ نے میرے باپ کے چہرے کو نورانی بنا دیا ہے. وہ جانے لگا وہ شخص. میں نے پلٹ کر دامن پکڑ لیا، میں نے کہا اے آنے والے، جب ساتھ چلنے والے ساتھ چھوڑ گئے، یہاں میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں، تو کون ہے؟
کہاں سے آیا جس نے میرے باپ کے چہرے کو روشن کر دیا ہے کون؟ تو حضرت سفیان ثوری سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں، آنے والے نے کہا میں کوئی اور نہیں، تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے میں تیرا وہی نبی ہوں، میں تیرا وہی نبی۔ اب کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جب کسی نے مدد نہیں کی آقا آپ مدد کو آ گئے، آپ نے ہم گناہگاروں کے لیے اتنی تکلیف کیوں گوارا کی؟ آپ نے اس راستے میں تیز دھوپ میں آ کر تکلیف کیوں کی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سن، تیرا باپ فاسق تھا لیکن تیرا باپ مجھ پر درود بھی بھیجتا تھا، اس کے فسق کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، لیکن جو مجھ پر وہ درود بھیجتا تھا میں نے اس درود کو آج کے دن کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ جب تیرے باپ کا انتقال ہوا فرشتوں نے مجھ کو اطلاع کی اور میں یہاں آ گیا اس تیرے باپ کو درود کا بدلہ دینے کے لیے، اسی لیے میں نے اس کے چہرے کو نورانی کر دیا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا تو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اللہ تجھے اتنا زیادہ انعام عطا فرمائے گا۔ وہ نوجوان کہتا میں نے اسی دن سے طے کر لیا اب کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا تو صرف درود پڑھوں گا، اور الحمدللہ میں نے جب سے درود پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے سارے رنج و غم کو دور فرما دیا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود شریف کی فضیلت پر بیان کر رہا ہوتا تو بہت کچھ بتاتا، لیکن یہاں اصل بات بتانا مقصد ہے۔ ہم اگر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں تو اعتراض، اور وہ بندہ تو طواف کعبہ کے وقت بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا، طواف کرتا جاتا، صفا مروہ کی صحیح کرتا جاتا، حجر اسود کا بوسہ لیتا جاتا، نبی پر درود و سلام پڑھتا جاتا۔ اب کیا بتاؤ وہ بھی بریلوی تھا، اس پر بھی فتویٰ لگاؤ گے کہ اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں تھا معاذ اللہ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جانتے یہ لوگ کہیں سے اٹھا کر تکا لے آتے ہیں، نشانے پر لگ جاتا ہے کچھ جاہلوں کے، اور ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی مل جائے تو ان کا نشانہ خطا کھا جاتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں آپ بتائیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر سنی یہ کہتا ہے کہ درود ہم کھڑے ہو کر اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے کھڑے ہو کر پڑھنے میں تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے، تو مجھے بتاؤ جب تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو، جب تم عیدین پڑھتے ہو، جب تم جمعہ پڑھتے ہو، تو تم اس میں بیٹھ کر درود شریف کیوں پڑھتے ہو؟ ہم بتائیے بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں نا، قائد آخرہ میں بیٹھ کر پڑھتے، تو کہتا ہے جب نماز میں بیٹھ کر پڑھنا ہے تو نماز کے بعد بھی بیٹھ ہی کر پڑھنا چاہیے، یہ کھڑے ہو کر تم کہاں لے کر آ گئے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں پھر دوہرا دوں، ہمارے بزرگوں نے بالکل نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، یا کھڑے ہوئے ہی کر پڑھنا جائز ہے، نہیں، اللہ نے مطلقاً فرما دیا پڑھو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز، بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز، چلتے چلتے بھی پڑھنا جائز، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو لیٹے لیٹے بھی پڑھنا جائز، کوئی کنڈیشن نہیں، پاکی میں بھی پڑھ سکتا ہے، ناپاکی میں بھی پڑھ سکتا ہے، وضو میں بھی پڑھ سکتا ہے، بنا وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تو بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب کہتے ہیں نماز میں تو بیٹھ کر، تو بعد میں کھڑے ہو کر کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر آپ اسی کو اصول بنا رہے ہو، اسی سے قانون بنا رہے ہو، تو ہم نماز میں درود بیٹھ کر پڑھتے، تو کہتے ہیں نماز کے باہر بھی بیٹھ کر پڑھو۔ تو مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہم قرآن نماز میں کب پڑھتے، کیسے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کر کے، کھڑے رہ کر؟ جی حالت قیام میں پڑھتے نا، تو پھر اس سے تو یہ اصول بھی، یہ قانون بھی بنا کہ قرآن بھی ہمیشہ کھڑے رہ کر پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ نماز میں درود بیٹھ کر پڑھو تو باہر بھی بیٹھ کر پڑھو، تو نماز میں قرآن کھڑے رہ کر پڑھو تو باہر بھی کھڑے رہ کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ قانون نہیں، یہ ضابطہ کہاں سے لے کر آگے تم؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر تم یہ کہتے ہو نماز میں بیٹھ کر، تو چلو ایک نماز ایسی بھی ہے جس میں ہم کھڑے ہو کر بھی درود پڑھتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ۔
تو نماز جنازہ میں بھی تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں فتویٰ لاتے ہو, یہ کیوں نہیں قانون لاتے ہو کہ درود چونکہ ساری نمازوں میں بیٹھ کر پڑھا, تو نماز جنازہ میں بھی درود کا وقت آئے تو بیٹھ جایا کر, پھر دعا کا وقت آئے تو کھڑے ہو جایا کر. قرآن بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز, کھڑے رہ کر بھی پڑھنا جائز. درود بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز, کھڑے رہ کر پڑھنا جائز. دعا بیٹھ کر بھی کرنا جائز, کھڑے رہ کر بھی کرنا جائز. نماز جنازہ میں دعا کھڑے رہ کر کرتے, ساری نمازوں کے بعد دعا بیٹھ کر کرتے ہیں. میلاد پاک کی محفل میں صلاۃ و سلام کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرتے, جمعہ کے دن صلاۃ و سلام کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرتے. اب اس پر کوئی پہرے اور پابندی کیوں نہیں ہے؟ درود و سلام ہی پر پہرے اور پابندی کیوں؟ تو جانتے درود و سلام ہی پر کیوں؟ دعا کے بارے میں کوئی نہیں کہتا, قرآن کی تلاوت کے بارے میں کوئی نہیں کرتا, ذکر و اذکار کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. سارا کا سارا زور جو ہے درود و سلام پر کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے خوب پڑھا کرو, اور شیطان مردود سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے. اس لیے کہتا ہے یہاں نہیں پڑھا کرو, وہاں نہیں پڑھا کرو, ایسے نہیں پڑھا کرو, ایسے نہیں پڑھا کرو. یہ ساری کوشش ہے مسلمانوں کو درود و سلام سے روکنے کی, اور ہمیں جتنا شیطان روکے اتنا مقابلہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ. نبی نے صحابی سے فرمایا بڑھاؤ جتنا بڑھا سکو, اور جب خوب بڑھا دیا تو آقا فرماتے اب تمہارے لیے یہی کافی ہے. اور ایک بڑی پیاری روایت, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہے آپ نے؟ یہ مدنی بزرگ ہیں, یہ مدینے کے رہنے والے تھے. مدینہ شریف میں یہ حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے, اور درس دینے کا انداز یہ تھا کہ درس شروع کرنے سے پہلے حضور کے روضے مبارک کے سامنے آتے, سلام پیش کرتے, پھر جا کر درس دیتے حدیث کا, اور درس مکمل ہوتا پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتے تھے. تو اب بتائیے درس بیٹھ کر دیتے ہوں گے, لیکن حضور کی جالی مبارک پر جب سلام پیش کرنے آتے بیٹھتے تھے کہ کھڑے ہوتے تھے؟ جی کھڑے ہو کر نا, آیا سلام پیش کیا, گئے درس دیا, واپس آئے سلام پیش کیا, گھر چلے گئے. ایسے ہی ہوتا ہوگا, امیجن کریں, تصور کریں تو ایسے ہی ہوتا ہوگا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ حدیث شریف کا درس دیتے تھے مدینے میں. ایک دن میرے آقا خواب میں تشریف لائے, اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہم تمہاری خدمت حدیث سے راضی ہیں, اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ہندوستان چلے جاؤ, تم دہلی جا کر وہاں پر درس حدیث دو, حدیث کو عام کرو. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اسلام ہندوستان آ چکا تھا, قرآن بھی پہنچ گیا تھا, بہت سارے بزرگ بھی آ گئے تھے, لیکن حدیث لانے کی کریڈٹ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتی ہے. حدیث شریف کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہندوستان میں, حدیث شریف آپ لے کر آئے ہندوستان میں. یہ بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, یہ ساری حدیثیں آپ لے کر آئے ہیں. اس کا سہرا آپ کے سر بنتا ہے. اور کیوں؟ قرآن لے کر غریب نواز کو نبی نے بھیجا تھا, اور حدیث لے کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی نبی نے بھیجا تھا, نبی نے. تو آپ نے عرض کیا آقا آپ کا حکم ہے تو چلا جاتا ہوں, لیکن اے آقا یہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انعام نہیں سزا دی جا رہی ہے. مدینے میں ہوں تو صبح شام آپ کی بارگاہ کی حاضری دیتا ہوں, اب ہندوستان چلا گیا تو آقا میں تو آپ کے گنبد و مینار, آپ کی جالی مبارک و مزار کی زیارت سے بھی محروم ہو جاؤں گا. اے آقا یہ انعام ہے کہ سزا ہے؟ آپ کا حکم ہے جاتا ہوں, لیکن آقا مدینے سے جدا نہیں ہونا چاہتا کہ آپ کی بارگاہ کی حاضری سے محروم ہو جاؤں گا. تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا شاہ عبدالحق ہم تمہاری خدمت حدیث سے راضی ہیں, اور تمہیں حکم دیتے کہ تم ہندوستان جاؤ, مدینے میں رہ کر تم مینار و گنبد دیکھا کرتے تھے, ہندوستان جاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں عمر بھر وہاں روزانہ مجھے دیکھا کرو گے. اور پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے آپ ہندوستان آئے, اور جب تک باحیات رہے روزانہ میرے نبی نے اپنا دیدار کرایا ہے, روزانہ میرے نبی نے. اب آپ زندگی بھر حدیث کی خدمت کی, لیکن اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں, یہ وہ کتاب ہے بڑی مشہور کتاب
جس میں آپ نے اولیاء اکرام کی سوانح بیان کی ہے. اس کتاب میں غوث اعظم سے لے کر اپنے دور تک کے بزرگوں کا ذکر کیا. اس میں وہ لکھتے ہیں دعا، کتاب ختم ہوئی اختتام پر دعا کرتے ہیں، اور کتاب کے اختتام پر دعا کرتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. مولا میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہر ایک میں نفس شریک تھا، نیت میں کھوٹ تھا، عمل میں دھوکہ تھا، میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. ہاں لیکن مولا ایک عمل ایسا ہے جس سے ساری امیدیں میں نے وابستہ کر دی ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں جمعہ کے دن کھڑے ہو کر تیرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں. سمجھے نہیں آپ؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے جانتے ہیں؟ انہیں بریلوی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، غیر مقلد بھی ان کو اپنا امام کہتے ہیں. یہ وہ بزرگ، یہ وہ ہستی ہے، بریلوی نہیں ہے، آج سے تقریباً 550 سال پہلے کے بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسی پر ڈیپینڈ ہوں کہ میں جمعہ کے دن تیرے حبیب پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجا کرتا ہوں. پتا چلا یہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا طریقہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی طرف سے لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ عمل تو شروع سے چلا رہا ہے، شروع سے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جو اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جو کئی دیوبندی مولویوں کے پیر ہیں. جب ان مولویوں نے بغاوت کی دین میں دھوکے شروع کیے اور بدعقیدگی پر اتر آئے تو آپ نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں آپ نے 7 مسئلوں کا جواب دیا نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا، یعنی اعلی حضرت سے جن مسائل کو لے کر اختلاف تھا دیوبندیوں کا، آپ نے انہی تمام مسائل کا جواب دیا. اور آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں حاجی امداد اللہ مکی خود کھڑے ہو کر نبی پر صلاۃ و سلام بیچتا ہوں، اور اس میں مجھے بہت لطف آتا ہے، اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اور بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن مختصراً صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز، بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز، کوئی نہ کھڑا ہو سکے نہ بیٹھ سکے تو لیٹ کر پڑھنا بھی جائز. لیکن ہاں اس بات کا خیال رکھے کہ لیٹنے اور بیٹھنے سے زیادہ تعظیم کھڑے ہونے میں ہے. ہم جیسا کوئی پہنچ جائے تو مبلغین کھڑے ہو جائے، ہمارا امیر پہنچ جائے تو ساری تحریک کے مبلغین کھڑے ہو جائیں، مسجد کا امام آ جائے تو لوگ احترام میں کھڑے ہو جائیں. جب نبی پر درود و سلام بھیجو تو کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہو؟ اب آپ کہیں گے وہ آئے تو کھڑے ہوئے، وہ آئے تو کھڑے ہوئے. ارے تم نہ کھڑے ہو کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ہم تو اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو نبی دیکھتے بھی ہیں، اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں. اب آخری بات عرض کروں، جاتے جاتے ذہن میں آئی، آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں مردوں سے سلام کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں. وہ زندہ تو نہیں ہے، وہ مردہ ہے. کیا کرتے؟ قبرستان میں جا کے لیٹ جاتے پھر سلام کرتے، لیٹ جاتے پھر سلام کرتے، بیٹھ جاتے پھر انٹری کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں نا. تو جب انٹر ہوتے ہیں تو پوزیشن کون سی ہوتی؟ کھڑے رہنے کی. تو اگر تم کہتے ہو معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی تعظیم نہیں، کیوں ان پر کھڑے ہو کر؟ تو یہ جو ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے، گاؤں دیہات کے قبرستان میں مردے اپنی اپنی قبروں میں ہیں، کیا تم ان کو زندہ مانتے ہو، ان کی تعظیم کرتے ہو، وہاں کھڑے ہو کر ان کو سلام کرتے ہو؟ تو جب تم قبر کے عام مردوں کو کھڑے ہو کر سلام کرتے ہو، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، تو امام الانبیاء پر اگر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھیجو تو آخر اس پر فتوے کیوں لگتے؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عمل بھی جائز ہے کہ الحمدللہ. اور میں پھر کہوں گا، ہم بحث کرنے نہیں بیٹھے، تمام اعتراضات کا جواب دینے نہیں بیٹھے، ہم اپنے معاملات کو سمجھنے
سیکھنے اور مطمئن ہونے کے لیے یہاں پر آتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، زندگی رہی انشاءاللہ تو ایک اور نئے معاملات اہل سنت کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میری گزارش آپ سے پابندی کے ساتھ ہفتہ واری اجتماع میں آیا کریں، لوگوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر بھی ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو علم کی طلب میں گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔